پڑھ کر تو ذرا دیکھو ایک بار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 7 مئی 2020 مطابق 13 رمضان کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ صفحے اول کی شاہ سرخی میں اخبار نے کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کو شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، ملک میں آج کورونا میں مبتلا مریضوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں وبا بڑھنے کی رفتار سب سے تیز رہی۔ حالانکہ مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ لاک ڈاؤن کے چلتے وبا کو پھیلنے سے کافی حد تک روکا گیا ہے، لیکن اعداد و شمار تو کچھ اور ہی عیاں کر رہے ہیں۔ غورطلب ہے کہ 13 اپریل کو مریضوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اس کے بعد محض 8 دن یعنی 21 اپریل کو مریضوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ اسی کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد میں 100 گنا سے زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جبکہ مئی کی ابتدا سب سے خطرناک رہی۔ محض 6 دنوں میں 600 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن تو ضرور بڑھا دیا ہے، مگر کوئی خوش آئند خبر ابھی تک سننے کو نہیں ملی ہے۔ آیت اللہ سید حمید الحسن کی تحریر رحمت ماہ رمضان قسط 10 کو بھی اودھ نامہ نے شاہ سرخی کے پہلو میں شائع کیا ہے۔ صفحے کی ایک اور اہم خبر ہائی کورٹ کے فیصلے پر مشتمل ہے۔ تفصیل کے مطابق صوبے کے پرائمری اسکولوں میں 69,000 اسسٹنٹ اساتذہ کی بھرتی کا معاملہ زیر سماعت تھا، جس پر الہ آباد ہائی کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے معیار کو صحیح مانا، جس کے مطابق پاس ہونے کے لیے جنرل طبقے کے امیدواروں کو 65% اور دیگر مخصوص طبقے کے امیدوار کو 60% پوائنٹس حاصل کرنے ہوں گے۔ لکھنؤ بینچ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر بھرتی کے عمل کو مکمل کیا جائے۔ 17 مئی کے بعد کیا ارادہ ہے؟ سونیا گاندھی کے اس بیان کو اخبار نے نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ روزنامہ لکھتا ہے، ملک میں لگے لاک ڈاؤن کے تیسرے مرحلے کے درمیان کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کانگریس حکمراں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ آج میٹنگ کی، جس میں کانگریس کے سینئر لیڈروں نے مودی حکومت کی پرزور تنقید کی۔ سینئر لیڈر سونیا گاندھی نے کہا کہ حکومت نے نہ ہی پیکیج کا اعلان کیا اور نہ ہی لاک ڈاؤن کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہے، تو پھر 17 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کو لے کر حکومت کی حکمت عملی آخر کیا ہے؟ اخبار نے پرینکا اور راہل کے بیان حکومت پٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس بڑھا کر کمائی کر رہی ہے کو بھی اسی خبر کے باکس میں شائع کیا ہے۔ مسلم مخالف پوسٹ کرنے پر کینیڈا میں مقیم ہندوستانی شخص کی ملازمت ختم کی سرخی کے ساتھ شائع ہونے والی خبر کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے، عرب ممالک کے بعد اب کینیڈا میں بھی مسلم مخالف پوسٹ کی وجہ سے ایک ہندوستانی کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ روی ہوڈا نامی شخص نے مسلمانوں اور ان کے اعتقاد کا مذاق اڑاتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا، جس کے بعد ہوڈا کو اسکول کونسل چیئر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کے خلاف جانچ جاری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر اسلامو فوبیا کے تحت کئی پوسٹ وائرل ہوئے ہیں، جس کا رد عمل پوری دنیا میں دیکھنے کو ملا ہے۔ کوارنٹائن سے بھاگنے اور طبی اہلکاروں کو نشانہ بنانے پر یوگی حکومت کے ذریعے پاس نئے آرڈیننس کی خبر بھی اسی صفحے پر نمایاں ہے، جس کی تفصیل کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں اتر پردیش عوامی صحت اور وبائی مرض کنٹرول نے آرڈیننس 2020 پاس کیا ہے، جس کے مطابق اگر کوئی کورونا کا مریض قصداً پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتا ہے یا کوارنٹائن سینٹر سے بھاگ جاتا ہے تو اسے 1 سے 3 سال تک کی سزا اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ کسی بھی کورونا واریئر سے کی گئی غلط حرکت یا حملے پر 6 مہینے سے لے کر 7 سال تک کی سزا اور 50,000 سے لے کر 5 لاکھ تک کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ بی جے پی کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کے بیان، ضروری ہدایات کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کو جلد شروع کیا جائے۔ پلوامہ میں حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سمیت 4 ملیٹنٹ ہلاک۔ روزگار کے امکانات کی نشاندہی کے لیے مطالعے کی ہدایت وزیر اعلیٰ یوگی، اور 7 مئی سے شروع ہونے والی پہلی 10 پروازوں میں 2300 لوگ وطن واپس آئیں گے کی خبروں کو بھی اخبار نے صفحے اول پر نہایت اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ شائع شدہ اشتہارات میں کاروان عسکری، مہندی ٹور اینڈ ٹریولز، الجواد ٹور اور فلیٹ فار رینٹ کے خوبصورت عکس بھی موجود ہیں۔ ایران اپنے وعدوں پر عمل کرنے میں سر فہرست کی سرخی سے اودھ نامہ کے عالمی صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ خبر کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے، ایران جوہری توانائی کے عالمی ایجنسی کی جانب سے معائنہ کرنے کی درخواستوں کو قبول کرتے ہوئے ایک بار پھر درخواست کو قبول کرنے والے ملکوں میں سر فہرست رہا ہے۔ خبر میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی وزیر خارجہ مائک کو نصیحت کی ہے کہ پہلے سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کا مطالعہ کریں، اس کے بعد اس کے بارے میں بولیں۔ جواد ظریف کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف اسلحے کی پابندیوں میں توسیع کے مطالبے پر آیا ہے۔
عالمی صفحے کی دوسری خبر ہے، افغان حکومت اور طالبان معاہدے پر عمل نہیں کر رہے ہیں امریکہ۔ اس سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری مارک ایسپر کا کہنا ہے، افغان حکومت اور طالبان دونوں رواں برس ہوئے معاہدے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ خیال رہے جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت طے ہوا تھا کہ امریکہ اپنی فوج کو وہاں سے واپس بلائے گا۔ طالبان نے اپنے جواب میں امریکی بیانات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے مذمت کی اور کہا کہ ہم اپنی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ خیال رہے کہ اس معاہدے میں افغان حکومت فریق نہیں تھی۔ کورونا سے لڑنے کے لیے ترکی میں عطر کا استعمال کی جلی سرخی میں شائع ہونے والی خبر بھی اہم ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ترکوں نے اس مقابلے کے لیے اپنے روایتی رسم و رواج کا سہارا لیتے ہوئے کولون یعنی خوشبو کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ ترکی میں عام خیال یہ ہے کہ چونکہ کولون میں الکوہل زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے ہاتھوں پر موجود کورونا وائرس کو مارنے کے لیے عطر بہت کارگر ثابت ہوگا۔ صفحے کے ذیلی حصے میں شائع ہونے والی بڑی خبر امریکہ سے متعلق ہے، جس کی سرخی ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد امریکہ میں کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ۔ تفصیل کے مطابق نیو یارک شہر کو چھوڑ کر دیگر ریاستوں میں کورونا کے پھیلاؤ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ریاستوں میں کورونا کیسز میں تیزی آئی ہے جہاں لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکہ کو کورونا وائرس کے یومیہ 22,000 کے سامنے آ رہے ہیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکہ میں کورونا وائرس کے یومیہ 20,000 نئے کیس سامنے آ رہے ہیں، جبکہ ملک بھر میں یومیہ 1,000 ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ان خبروں کے علاوہ اسپینش فلو اور کورونا وائرس، ایک صدی میں کیا بدلا کیا نہیں بدلا، دنیا بھر میں کورونا سے وار جاری، یمن کے 79 روزے داروں پر سعودی اتحاد کی بمباری، غزہ پر اسرائیل کے جنگی طیاروں کا حملہ اور ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی کی مدت بڑھانے کے لیے امریکہ کی سر توڑ کوششیں جیسی خبروں کو بھی اودھ نامہ نے نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ ریاستی صفحے پر شاہ سرخی میں شائع خبر لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق ہے۔ اخبار لکھتا ہے، مشروط طور پر کھلے پرائیویٹ دفتر، سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں کثیر گاڑیاں۔ خبر کے مطابق ضلع مجسٹریٹ کے احکام پر شہر میں پرائیویٹ دفاتر کو مشروط طور پر کھولے جانے کی اجازت کے بعد شہر میں لاک ڈاؤن کے 43ویں دن سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت دکھائی دی۔ بھیڑ بھاڑ کے سلسلے میں ڈی سی پی ترپاٹھی کا کہنا تھا کہ پولیس والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ غیر ضرورت گھر سے نکلنے والوں سے پوچھ تاچھ کریں اور موٹر سائیکل پر سوار 2 لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈی ایم کے حکم پر پرائیویٹ دفتروں کو مشروط طور پر کھولنے کی اجازت ملی ہے، اسی لیے آج شہر کی سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اسی خبر میں شاید ذیلی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں، کچھ بولنے سے کتراتے رہے مکان مالک، طالب علم اور سبزی فروش نے کی خودکشی، کانگریسی نیتا کا گوشت کی دکان کھلوانے کا مطالبہ۔ جوگی پورہ میں ہونے والی مجلس ملتوی کی سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، جوگی پورہ درگاہ انتظامیہ کمیٹی کے صدر مجاہد حسین نقوی اور جنرل سیکریٹری ظفر مجتبیٰ عابدی نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے خبر دی کہ بجنور کے نجیب آباد واقع درگاہ نجف ہند جوگی پورہ میں 4، 5 اور 6 جون ہونے والی مجالس اس سال کورونا وبا کے چلتے نہیں ہوں گی۔ بتاتے چلیں ان تاریخوں کے دوران درگاہ میں بڑے پیمانے پر مجلسیں ہوتی ہیں جس میں بلا تفریق مذہب و ملت افراد شریک ہوتے ہیں۔ کمیونٹی کچن نے بھرا 15 لاکھ ضرورت مندوں کا پیٹ۔ پریاراج سے آئی اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، اوم نمہ شیوائے کمیونٹی کچن نے ضلع میں اب تک 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کھانا فراہم کیا ہے۔ یہ کمیونٹی ضلع میں روزانہ تقریباً 35,000 ضرورت مندوں تک کھانا پہنچاتی ہے، جس میں یو پی کے لکھنؤ، کانپور اور اجودھیا شہر بھی شامل ہیں۔ لیکن لاک ڈاؤن بڑھ جانے اور تیسرے مرحلہ شروع ہونے پر تمام لوگوں کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں اور انہیں مجبوراً اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑے ہیں، حالانکہ ان میں مدد کا ابھی بھی وہی جوش و جذبہ موجود ہے۔ 7 سال کی بچی کے بیان، پاپا نے ممی کو مار ڈالا پھر خود بھی لگا لی پھانسی، کو اخبار نے صفحے کے نصف اول حصے میں شائع کیا ہے۔ خبر کے مطابق لکھنؤ میں واقع ٹھاکر گنج برورہ حسین باڑی علاقے میں رہنے والے کرایہ دار گجیندر نے اپنی بیوی کو مار کر خود کو پھانسی لگا لی۔ بدھ کی صبح ہونے والے اس معاملے نے پورے محلے میں سنسنی پھیلا دی۔ اطلاع پر پہنچی پولیس کے کھٹکھٹانے پر معصوم بیٹیوں نے دروازہ کھولا۔ تفتیش میں گجیندر کی 7 سالہ بیٹی نے بتایا کہ منگل کی رات میں ممی پاپا کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد پاپا نے ممی کو مارا اور خود پنکھے سے لٹک کے جان دے دی، لیکن تفتیشی ٹیم کو موقع واردات سے کوئی بھی سوسائٹی نوٹ نہیں ملا ہے۔ علاوہ ازیں گجرات سے 620 روپے کا ٹکٹ لے کر پہنچے مزدور، روزہ انسانیت کا درس دیتا ہے اور رمضان المبارک کے تحت پوچھے جانے والے شرعی سوالات و جوابات بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔
اودھ نامہ کے صفحے 4, 5 اور 6 پر شائع ہونے والے مضامین کا تعارف اسی ویڈیو کے آئندہ حصے میں آئے گا۔ اپنا وطن صفحہ 7 کی شہ سرخی ہے، لاک ڈاؤن میں شراب فروخت کر حکومتیں کمائی تو کر لیں گی، لیکن گھریلو تشدد کا کیا؟ خبر کے مطابق لاک ڈاؤن کے درمیان کمائی بڑھانے کے لیے شراب فروخت کرنے کا فیصلہ تو لے لیا گیا، لیکن ان باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ شراب نوشی ڈپریشن جیسے نفسیاتی مسائل اور گھریلو تشدد کی وجہ بھی بنتی ہے۔ ججوں کے لیے آئین ہی گیتا قرآن بائبل، جسٹس گپتا۔ اس سرخی کے تحت سپریم کورٹ کے جج دیپک گپتا نے کہا ہے کہ آئین ججوں کے لیے مقدس گرنتھ ہے۔ جب کوئی جج عدالت میں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے آئین ہی گیتا قرآن گرو گرنتھ صاحب اور بائبل ہوتا ہے۔ یہ بات سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام میں بدھ کی شام منعقدہ اپنی الوداعی تقریب میں انہوں نے کہی۔ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ الوداعی تقریب میں جسٹس گپتا نے کہا کہ ججوں کے لیے آئین ہی اس کا مقدس کتاب ہوتا ہے، ججوں کے لیے آئین ہی گیتا قرآن بائبل اور گرو گرنتھ صاحب ہیں۔ اسی خبر کے ذیل میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے حوالے سے یہ سرخی بھی اہم ہے کہ مہاجر مزدوروں کی امیدیں ختم، حکومت نے کیا ٹرین کینسل کرنے کا فیصلہ۔ خبر کے مطابق کرناٹک کے بنگلورو سے مہاجر مزدوروں کو لے کر جانے والی مزدور اسپیشل ٹرینیں ریاستی حکومت نے رد کر دی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ منگل کو سرکردہ بلڈروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے یہ فیصلہ لیا کہ مزدور اسپیشل ٹرینیں نہیں بھیجی جائیں گی۔ اس فیصلے کے بعد ان مہاجر مزدوروں کی امیدیں گھر واپسی کو لے کر ختم ہو گئی ہیں جو کئی دنوں سے اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے تھے۔ یڈیورپا حکومت کے اس فیصلے کو گھبراہٹ کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے۔ ریاض نائکو سمیت 4 جنگجوؤں کی ہلاکت کے بعد کشمیر میں کشیدگی۔ اس سرخی کے تحت بتایا گیا ہے کہ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بدھ کو 2 الگ الگ علاقوں میں ہونے والے 2 مختلف جنگجو مخالف آپریشنز میں حزب المجاہدین کے آپریشن کمانڈر ریاض نائکو سمیت 4 جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ احتیاطاً ایک بار پھر فون اور انٹرنیٹ خدمات منقطع کر دی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں صفحے کے ذیلی حصے میں مرکزی وزیر دلت ایجل ملائی کے انتقال اور دہلی میں ہیڈ کانسٹیبل امت کی کورونا سے موت ہونے کی خبریں بھی موجود ہیں، جو کل تک صحیح سلامت ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اخبار اودھ نامہ کے صفحہ نمبر 9 کی خبریں اس طرح ہیں۔ پالیسیوں کو عوام کے ساتھ جوڑتے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ڈی ایم۔ اعظم گڑھ لاک ڈاؤن کے دور میں ضلع مجسٹریٹ ناگیندر پرساد نے تحصیل میں نگر کے آڈیٹوریم میں تحصیل کے علاقے میں نگر کے لیک پالوں کو تربیت دی۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ نے موجود تمام لیک پالوں کو بلیک بورڈ پر حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی اسکیموں سے مستحق افراد کو کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دیتے ہوئے عوام کو فائدہ پہنچانے کو کہا۔ رمضان میں اللہ کے حکم سے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ امروہہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمت کی بارش کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف تنظیموں کے ذمہ داران کے بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہاشمی ایجوکیشنل گروپ کے چیئرمین اور بزم میں زندہ دالان امروہہ کے صدر ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی نے کہا، رمضان رحمتوں کا، برکتوں اور مغفرتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہوں میں الجھ جاتا ہے، لیکن اس کے ضمیر پر بوجھ اور خلش قائم رہتی ہے۔ اسی لیے تعلیم و تربیت فرد کی ناگزیر ضرورت ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ سنبھل 123 میں 119 کی رپورٹ آئی منفی، محکمہ صحت نے لی سکون کی سانس۔ سنبھل محکمہ صحت کے ذمہ داران نے بتایا کہ ابھی تک کوئی رپورٹ پازیٹیو نہیں آئی۔ ابھی آنے والی رپورٹ میں 123 میں سے 119 کے نتائج منفی ہیں، جبکہ بقیہ 4 کا انتظار ہے۔ محکمہ صحت کے لیے 2 دن سے اچھی خبر ہی مل رہی، 100 سے زیادہ لوگ گھر واپس ہو چکے ہیں۔ شریف افراد کے وہیکل چالان اور ان کے ساتھ گالی گلوچ غیر مہذب فعل۔ سہارنپور آدھی آباد روزی اور روٹی کے لیے بھٹکنے کو مجبور ہے۔ قابل غور ہے کہ ہمارے گھنی آبادی والے اس ملک میں پہلے ہی سے آدھی آبادی روزانہ کمانے اور کھانے پر منحصر ہے۔ ان کا کچھ بھی ذریعہ معاش نہیں ہے، مگر ان سبھی باتوں کی پرواہ کیے بنا ہی ایسے افراد کو اپنے ہی ملک میں اب پولیس کی بربریت کا شکار بننا پڑ رہا ہے۔ واضح ہے کہ نچلے طبقے کو آس پڑوس کے لوگ کسی حد تک امداد پہنچا رہے ہیں۔ حاجی عظیم الحق پہلوان کے انتقال پر درگاہ کچوچا شریف میں تعزیتی جلسہ۔ امبیڈکر نگر ٹانڈا اسمبلی حلقے کے سابق ممبر اسمبلی عظیم الحق پہلوان کے انتقال کی خبر سنتے ہی عالمی شہرت یافتہ جہانگیر سمنانی مخدوم اشرف درگاہ کچوچا شریف کے علاقے اور مضافات میں ان کے حامیوں نے غم کی چادر اوڑھ لی۔ جس نے بھی ہر دل عزیز قائد کے انتقال کی خبر سنی وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔
किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि हाजी अजीम उल हक का इंतकाल हो गया है। दीगर रियासतों से आए मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी। गोरखपुर 6 मई लॉकडाउन के सबब कसीर तादाद में दूसरे सूबों और जिलों से मजदूर जिले में आ रहे हैं और बड़ी तादाद में मजदूरों के अभी और आने की उम्मीद है। ऐसे में इन्हें गांव सतह पर रोजगार गारंटी देने के इम्कानात को मौके देना है। कोरोना वबा को देखते हुए तरक्याती कामों, तामीराती काम बंद हो जाने से मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया था। इससे लॉकडाउन में मजदूरों को रोजी रोटी के साथ साथ माली परेशानियां दरपेश हो गई हैं। शहरनामा के नाम से मंसूब सफा आखिर पर हिंदूवाड़ा शहीद अहले खाना को 50 लाख रुपए देने का ऐलान पहली सुर्खी है, जिसकी ज़ैली सुर्खी यूं है कि कुंबे के एक फर्द को सरकारी नौकरी और एक सड़क शहीद के नाम मौसूम। खबर के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन वाक़ मीडिया सेंटर में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने रियासत के साकिन फौजी और नीम फौजी दस्तों के जवानों की शहादत पर शहीद की अहलिया और वालिदैन को 50 लाख रुपए की रकम देने का ऐलान पहले ही कर रखा है। इसके अलावा शहीद के कुंबे के एक फर्द को सरकारी नौकरी और एक सड़क शहीद के नाम से मंसूब करने का बंदोबस्त भी किया गया है। वजीर आला ने असिस्टेंट टीचर तकर्रुरी के मामले में हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। इसी खबर के बॉक्स की सुर्खी है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के 69,000 ओहदों पर तकर्रुरी के मामले में हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अजीमुल हक पहलवान सच्चे समाजवादी इंसान परवर हर दिल अजीज इंसान थे अहमद हसन। इस सुर्खी के मुताबिक समाजवादी लीडर अहमद हसन ने अपने ताज़ती बयान में कहा है कि अजीमुल हक पहलवान एक सच्चे समाजवादी इंसान परवर हर दिल अजीज अवामी रहनुमा थे। उनके खालीपन को भरना मुश्किल है। अहमद हसन ने खुदा से उनके लिए मग़फ़िरत और दर्जात के बुलंदी की दुआ की। ताज़ियत के जरिए पसमानदगान से सब्र की तलकीन और दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उनके गम में अपने को भी शरीक किया। इंसान का कोई मजहब नहीं होता, इंसानियत खुद एक मजहब है। इस सुर्खी के तहत टीम लखनऊ व पीस एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर मुर्तजा अली ने बताया कि बाराबंकी में कई दर्जन मुस्तहिक अफराद हैं जिनको न तो हुकूमत और न ही किसी रुकन असेंबली और न मेंबर पार्लियामेंट व पार्षद की जानिब से मदद पहुंची है। उनकी इत्तला पर हमारी टीम ने आज बाराबंकी कचहरी के सामने वाक़ काशीराम कॉलोनी में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत दर्जनों मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। इस मौके पर मिस्टर मुर्तजा अली ने बताया कि सामाजिक तंजीमों की दोहरी जिम्मेदारी है कि इंसानियत का सबूत पेश करें, क्योंकि इंसान का कोई मजहब नहीं होता बल्कि इंसानियत खुद एक मजहब है। बीजेपी हुकूमत और उसके तर्जुमानों के झूठे दावों का सच सामने आने में भी देर नहीं लगती। अखिलेश यादव। इस सुर्खी की खबर के तहत समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। इस कहावत का सच जग जाहिर है, लेकिन बीजेपी को इस पर यकीन नहीं। इसीलिए झूठ दर झूठ बीजेपी हुकूमत और उसके तर्जुमानों के झूठे दावों का सच सामने आने में भी देर नहीं लगती। कोरोना वायरस बहरान के दौर में मकामी बेरोजगारों और बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के बीजेपी के दावे भी धोखे साबित हो रहे हैं। अलावा अजी इंटीग्रल हॉस्पिटल से तमाम कोरोना मुतासरा मरीजों के शिफायाब होकर घर वापस होने और उत्तर प्रदेश में शराब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की खबरें भी सफा आखिर पर हैं। आखिरी खबर के रूप में हया फातिमा की तहरीर करता खबर की सुर्खी है, नवाबी दौर में रमजान पर नवाबों का शहर अमीनाबाद चौक दुल्हन की तरह सज जाया करता था। नाज़रीन किराम, 20 सेकंड के मुख्तसर वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। नाजरीन आदाब। 13 रमजान मुबारक मुताबिक 7 मई के अवधनामा में सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन की तलखीस और तारुफ के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत। इदाराती सफ़े पर जिम्मेदारी का एहसास जरूरी है कि उन्वान से अखबार का इदारिया है, जिसमें अखबार लिखता है कि गुज़श्ता 5 दिनों में कोरोना के नए मरीजों और महलूकीन के आदाद शुमार हमें तेजी से बढ़ते हुए खतरात से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन 3 में आवाम की बढ़ती हुई परेशानियों को देखते हुए कुछ छूट देने का ऐलान किया, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। खास तौर पर शराब की दुकानों पर जो नजारा देखने को मिला वो काबिल तशवीश है। मासूम मुरादाबादी अपने मजमून क्या मुसलमान बागी है में लिखते हैं कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम
سلام خان کے خلاف بغاوت کی دفعہ A124 کے تحت جو کارروائی کی گئی ہے وہ کس حد تک حق بجانب ہے اور انصاف کی عدالت میں وہ کتنی قابل قبول ہوگی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں جو کچھ کہا تھا اسے محض اس بنیاد پر وطن دشمنی کے زمرے میں رکھا گیا کیونکہ فرقہ پرست اور فسطائی عناصر نے ایسا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف بغاوت کے الزامات کے تحت کارروائی کی گئی ہے، بلکہ جب سے بی جے پی مرکز میں مکمل اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے تب سے مسلسل یہی ہو رہا ہے۔ ادارتی صفحے پر دوسرا مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا ہے جس کا عنوان ہے امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی تشویشناک رپورٹ۔ مضمون نگار لکھتا ہے کہ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے لیے لازم تھا کہ وہ اس رپورٹ کو مسترد کرتا، اس لیے حسب توقع یہی ہوا۔ اس کے مطابق ماضی کی طرح اب بھی امریکی کمیشن کی رپورٹ میں ملک کے خلاف تعصب نظر آتا ہے، اس لیے اسے رد کیا جا رہا ہے۔ ماضی قریب پر تو یہ بات صادق آتی ہے، مگر ایک زمانے تک دنیا بھر کے ممالک بشمول امریکہ ہندوستان کے مذہبی رواداری کی تعریف میں رطب اللسان رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کئی ماہرین کے خیال میں اس طرح کی رپورٹ سے مفادات پر منحصر باہمی تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، لیکن اس خیال سے اتفاق کرنے والوں کی رائے یہ ہے کہ اس کے اثرات سیاست اور معیشت دونوں پر پڑیں گے۔ ادارتی صفحے پر آخری مضمون کی شکل میں محمد اویس سنبھلی کی تحریر بعنوان دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون ہے، جس میں انہوں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ لاک ڈاؤن میں ڈھیل دینے اور خاص کر شراب کی دکانوں کو کھلوانے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ اس دوران لوگوں نے اگر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور صحت کی ضروری دیکھ بھال کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو اب تک جو محنت کی گئی تھی اس کے نتائج بدل سکتے ہیں اور کورونا انفیکشن کے معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادبی صفحے پر ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی کی کہانی بعنوان اجالوں کا بلاوا پہلے نمبر پر شائع ہوئی ہے۔ بعدہ پروفیسر صادق کے مضامین کے مجموعہ بعنوان تنقیدی اور تحقیقی مضامین پر خان محمد رضوان کا تبصرہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تنقیدی اور تحقیقی مضامین پروفیسر صادق کی بیش قیمتی کتاب ہے۔ اس میں کل 23 مضامین شامل ہیں۔ کتاب کے موضوع کے اعتبار سے اس کے کچھ مضامین تنقیدی اور تحقیقی نوعیت کے ہیں۔ مصنف کا اختصاص یہ ہے کہ وہ تنقید میں توضیحی اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر کے اپنی تنقید کو اعتبار بخشتے ہیں۔ وہ اپنی بات دو ٹوک اور بے باک انداز میں رکھنے کے قائل ہیں۔ وہ اپنی رائے دلائل کی بنیاد پر رکھ کر مخاطب کو بے زبان اور بے دلیل کر دیتے ہیں۔ چونکہ ان کا غیر مطالعہ ہر عہد کے فن پاروں پر محیط ہے، وہ ادب کی تحریکات کے مناہج و مقاصد سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے اپنی ہر بات کو پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سید بصیر الحسن وفا نقوی کی کہانی پریم لتا کی آخری قسط نوجوان قلمکار کا ایک عالم میں موجود ہے، اور ادبی مشمولات میں منیش شکلا کی غزل انہی کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ پوچھئے تو مزاج کیسا ہے، کل کا بیمار آج کیسا ہے، تم نے جس سے نجات چاہی تھی وہ مرض لا علاج کیسا ہے، اور ہم جسے توڑتے ہوئے ٹوٹے اب وہ کونا رواج کیسا ہے، ہم تو بے دخل ہو چکے کب کے، اب یہ ہم پہ خراج کیسا ہے، ہم کہیں درج ہی نہیں اس میں، آپ کا اندراج کیسا ہے، ہم نے تجھ میں ملا دیا خود کو، دیکھ تو امتزاج کیسا ہے، پوچھتی ہے لحد کی خاک منیش، آپ کا تخت و تاج کیسا ہے۔ رمضان المبارک کے مخصوص صفحے پر سید علی ہاشم عابدی کا مضمون بعنوان ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، جس میں مضمون نگار نے لکھا ہے کہ بعثت کے 10ویں برس یکے بعد دیگر دو ایسے عظیم حادثے رونما ہوئے جس سے حضور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ شدید رنجیدہ و غمزدہ ہوئے، اور یہ ایسے غم تھے جس کا اظہار تا حیات فرمایا، جس میں سے ایک محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات اور دوسرے ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نہ فقط حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شدید محبت فرماتے اور ان کا ذکر کرتے، بلکہ ان کے چاہنے والوں سے بھی اظہار محبت فرماتے تھے۔ جب بھی جانور ذبح ہوتا تو آپ فرماتے کہ اس میں سے محبان خدیجہ کے لیے بھی لیتے جاؤ، کیونکہ انی احب حبیبہا، میں محبان خدیجہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اسی صفحے پر ڈاکٹر مکرم رضا کا مضمون بعنوان رمضان المبارک کے روزے صحت و سلامتی کے ضامن ہیں، دوسرے مضمون کی شکل میں ہے۔ ڈاکٹر مکرم رضا لکھتے ہیں کہ روزہ بے مثال طبی فوائد کا سرچشمہ ہے، روحانی اور جسمانی بیماری کا علاج ہے، اور انسان کی ظاہری اور جسمانی صحت کے لیے نسخہ کیمیا بھی ہے۔ روزے کے دنوں میں روزہ دار دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے بدنی خلیات کو دن بھر کافی آرام مل جاتا ہے۔ سحری و افطار کے وقت پانی کی مقدار عام حالت سے زیادہ پی جاتی ہے، جس سے صبح و شام گردوں کی دھلائی بھی ہوتی رہتی ہے۔
इसी सफ़े पर बर्लिन जर्मनी के सैयद अनवर जहीर रहबर के मजमून का उन्वान है, क्या अब आलमगीरियत के जिन्न को वापस बोतल में बंद करने का वक्त आ गया है। अनवर जहीर आलमी वबा कोरोना के तनाजुर में लिखते हैं कि अभी भी उम्मीद है कि वायरस के इस फैलाव को बहुत ज्यादा माशी मुश्किलात से बचाया जा सकता है। आलमी मईशत के लिए कोरोना वायरस के बाइस बंदिश सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, जो एक तेज और सियासी तौर पर डी ग्लोबलाइजेशन और दुनिया को खित्तों में तकसीम करने के हौसले की जानिब बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया इक्तिसादी व दीगर बाहमी ताल्लुकात खतरे से दो चार हो सकती है और यह खतरा खौफ का बाइस भी बन सकता है। इसलिए लाजिमी है कि एक हतमी और हौसला अफजा तस्वीर दी जाए और यह वाज़ेह किया जाए कि क्या ग्लोबलाइजेशन ही दुनिया को बचा सकती है या डी ग्लोबलाइजेशन इसका हल है। नाज़रीन इकराम, 20 सेकंड के मुख्तसर वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर व स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन साद सिद्दीकी ने अपने एक बयान में कहा कि चीनी मिलें गन्ना किसानों को भुगतान नहीं कर रही हैं, जिससे किसान भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके पास खेतों में बीज और दवा खाद लाने तक के पैसे नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। देवबंद का शाहजी लाल का इलाका सील हो गया है। इस समय देवबंद में 94 कोरोना के मरीज हैं। पूरा देवबंद हॉटस्पॉट घोषित हो चुका है। जमीयत उलमाए हिंद देवबंद यूनिट के वरिष्ठ सदस्य मौलवी सिकंदर खान ने कहा कि यूपी सरकार तत्काल शराब की बिक्री पर रोक लगाए, नहीं तो शराब के शौक में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले सरकार के सभी सार्थक प्रयासों पर पानी फेर देंगे। सूरज गुजरात से 1255 मजदूर पहुंचे गोरखपुर स्टेशन। एडीएम सिटी के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार सदर ने किया स्वागत। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार पास किया जाएगा जारी। एडीएम वित्त ने ऑनलाइन अपने प्रपत्रों को फीड करने का दिया निर्देश। गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बुधवार को गीडा स्थित पूर्वांचल डेंटल कॉलेज तथा कसरवर सहजनवा में बने चेक पॉइंट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कोरोना जागरूकता के उद्देश्य से लॉकडाउन में रानी लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित कोविड-19 चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से कोविड-19 के अदृश्य विषाणु के विभिन्न पहलुओं को कैनवास पर उतारा। प्रतियोगिता में 200 बच्चों ने भाग लिया। ग्राम भोगियापुर में ग्राम प्रधान व जिम्मेदार रहे कमल सिंह के फार्म हाउस पर रहने वाले 2 नौकरों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते एक नौकर की हुई हत्या के इकलौते अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेवजह घूमने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एसडीएम सीओ भारी लश्कर के साथ पूरे नगर निगम में किए फ्लैग मार्च। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।